وٹامن بی یہ کیا ہے، واٹر سالوبل وٹامن ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا جو ہے وٹامن B1 ہے، اس کو ہم لوگ تھیامین کا نام دیتے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ وٹامن بی کا جو دوسرا نام ہوتا ہے اس کو ہم تھیامین بھی کہتے ہیں۔ پیپر کے اندر یہ آ سکتا ہے کہ وٹامن B1 جو ہے نا کس وٹامن کا نام ہوتا ہے، تھیامین کا ہے، رائبوفلیون کا ہے، کوبالامین کا ہے، یا اس کا آگے جو سب ہے کس کیٹیگری آپ لوگوں کو لازمی پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ واٹر اسٹیبل وٹامن ہوتا ہے، اور اس کی ڈیفیشنسی سے ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس کو ہم لوگ بیری بیری کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس کی ڈیفیشنسی سے کون سی ڈیزیز ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ بیری بیری کا نام دیتے ہیں۔ اس کے سائنونیم، اچھا یہ جو بیری بیری ہوتی ہے نا، یہ آپ کے زیادہ تر جو نروس سسٹم ہوتا ہے اس کو ڈیفیکٹ کرتی ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کا کارڈیو ویسکولر سسٹم ہوتا ہے اس کو جو ہے ڈیفیکٹ کرتی ہے۔ ان دو پارٹس پر جو ہے نا، ان دو سسٹم پر اس کا بہت زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے بیری بیری کی۔ اور اس کے سینونیم کون کون سے ہیں، اس کو ہم لوگ تھیامین کا نام بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو آپ اینٹی بیری بیری فیکٹر کا نام بھی دیتے ہیں۔ کیونکہ اس کی ڈیفیشنسی سے بیری بیری ڈیزیز ہوتی ہے نا، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم اینٹی بیری بیری فیکٹر کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کو اینٹی نیوریٹک فیکٹر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بیری بیری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا نروس سسٹم ہوتا ہے نا وہ انوالو ہوتا ہے، تو پھر اس کو ہم اس وجہ سے اینٹی نیوریٹک فیکٹر کا نام دے رہے ہیں۔ نیوریٹک فیکٹر دیٹ از ریلیونٹ ود نروس سسٹم کے ساتھ آپ کا جو ہے ریلیونٹ ہوتا ہے۔ اس سے آپ لوگ سورسز دیکھ لیں، اینیمل سورسز بھی ہیں، پلانٹ سورسز بھی ہیں، ایگزاٹ ہے، لیور، ملک، کڈنی ہے، اور سیریلز، ویٹ، فلور ہے، پلچز ہیں، نٹس ہیں، فریش فروٹ اس کے سورسز ہیں۔ اس کے فنکشن کیا کیا ہیں، پہلے آپ لوگ اس کو یہاں سے دیکھ لیں، یہ بھی امپورٹنٹ لکھا ہوا ہے۔ وٹامن B1 ہیلپس دی باڈی کنورٹ فوڈ انٹو انرجی، آپ کے جو باڈی کے اندر فوڈ ہوتی ہے اس کو کنورٹ کر دیتا ہے انرجی کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور ایج دی فنکشن آف دی ہارٹ اینڈ کارڈیو ویسکولر سسٹم، آپ کا جو ہارٹ ہوتا ہے اور آپ کا جو کارڈیو ویسکولر سسٹم ہوتا ہے اس کی بھی جو ہے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو نروس سسٹم ہے اس کی بھی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ یہ اس کا امپورٹنٹ فنکشن ہے۔ باقی اس کے کچھ فنکشن ہیں جو ہم لوگ ادھر سے کرتے ہیں، 4-5 آپ لوگ کر لیں بہتر ہے۔ سب سے پہلا جو فنکشن ہے اس کا ایکس ہے کہ کارباکسیلیز۔ کارباکسیلیز کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نیچے میں ریڈ کلر سے لکھ دیا، آپ لوگ لکھ کے اندر مینشن کر لیجیے گا لازمی۔ ریئیکشن ان وچ کارباکسیلک گروپ از ایڈڈ ٹو اے مالیکول، یہ ایسے ریئیکشن ہوتے ہیں جن میں کارباکسیلک گروپ جو ہے نا ایڈ کیا جاتا ہے مالیکول کے ساتھ۔ کارباکسیلیز دراصل یہ جو ہے نا انزائم ہوتا ہے، آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جن کے اینڈ میں AFC آ جاتا ہے وہ انزائم کے کام کرتے ہیں، اور کارباکسی مطلب سبسٹریٹ کے طور پہ یوز ہو رہا ہے، جیسے ہم لوگوں نے مالٹوز کی بریک ڈاؤن کے لیے مالٹیز کا ٹرم استعمال کی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کارباکسیلیز کی اگر ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے انزائم ہوتے ہیں جو مطلب کسی بھی ریئیکشن کے اندر کارباکسیل گروپ کو ایڈ کرتے ہیں کسی بھی مالیکول کے اندر، اس کو ہم لوگ کارباکسیلیز کا نام دیتے ہیں۔ مطلب کہ یہ جو وٹامن B1 ہے یہ کارباکسیلیز کے طور پہ کام کرتا ہے۔ اور نیکسٹ آپ لوگ آتے ہیں کنورشن آف فیٹ، یہ کنورٹ کر دیتا ہے فیٹ کو کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین کے اندر۔ اچھا ایک چیز آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو فیٹس ہوتی ہیں آپ کے باڈی کی ایکسٹرا وہ کہاں پہ اسٹور ہوتی ہیں، آپ کے ایڈیپوز ٹشو میں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ جو فیٹس انٹیک کر رہے ہیں تو فیٹس کی جو ہے نا مطلب جو ایکسٹرا فیٹس ہوتی ہیں آپ کے باڈی کے اندر جا کے اسٹور ہو جائیں۔ اگر آپ لوگ کاربوہائیڈریٹ زیادہ انٹیک کر رہے ہیں، آپ لوگ پروٹین زیادہ انٹیک کر رہے ہیں، تو اس کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسٹرا کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہے اور پروٹینز ہوتی ہیں وہ بھی کنورٹ ہو جاتی ہیں فیٹس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے اگر آپ کے باڈی کے اندر فیٹ کی مقدار زیادہ ہے تو وہ بھی کنورٹ ہو سکتی ہے کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین کے اندر۔ کیسے ہوتی ہے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب کبھی قحط پڑ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جو ہیلدی پیپلز ہوتے ہیں جن کے اندر فیٹس کا لیول زیادہ ہوتا ہے تو وہ ایک، بلکہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو کوشچن کرتا ہوں کہ مطلب آپ کے پاس ایک پاپولیشن ہے اور اس میں کچھ لوگ بہت زیادہ ہیلدی ہیں اور کچھ لوگ ہیلدی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔
اور ہیلدی میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے اندر فیٹ لیول زیادہ ہے، لپڈ جن کے اندر بہت زیادہ ہیں، اور ان ہیلدی کی بات اس طرح سے کر رہا ہوں کہ ان کے اندر جو ہے نا فیٹ یا لپڈ جو ہے ان کا ویلیو جو بلڈ کے اندر ہے وہ نارمل ہے، بلڈ کے اندر جو باڈی کے اندر جو ایڈیپوز ہے قحط پڑتا ہے۔ آپ کو 2-3 دن ہفتے کی مطلب روٹی بند کرنی پڑ جاتی ہے، آپ لوگوں کو کھانا بند کرنا پڑ جاتا ہے، تو سب سے پہلے کس کے چانسز ہوں گے کہ وہ مطلب زیادہ مرنے کے قریب ہوگا؟ جو مطلب کہ ہیلدی نہیں ہے، جن کے اندر فیٹس کا جو ہے نا اسٹوریج کم ہے، کیونکہ ایسے لوگ جن کے اندر فیٹ کی اسٹوریج زیادہ ہے نا، تو وہ والی جو فیٹ ہوتی ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین کے اندر، وہ کنورٹ ہو جاتی ہے کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین کے اندر۔ تو آپ لوگ مائنڈ میں یہ رکھیں کہ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹینز ہیں، یہ فیٹس کے اندر بھی کنورٹ ہو جاتی ہیں، اور جو فیٹس ہوتی ہیں وہ کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین کے اندر بھی کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا جو سیکنڈ فنکشن کنورژن آف فیٹ ہے، اٹ ہیلپ دی انزائم سسٹم وچ از ریسپانسبل فار دی کنورژن آف فیٹ ان کاربوہائیڈریٹ اینڈ پروٹین۔ یہ جو وٹامن B1 ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کنورژن کے لیے فیٹ کو کس چیز کے اندر، کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین کے اندر۔ اس کے بعد اس کا جو فنکشن ہے گروتھ کا ہے، اٹ از اسینشیل فار دی نارمل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف دی باڈی جسٹ لائک ادر وٹامن۔ جس طرح باقی وٹامن انوالو ہوتے ہیں نارمل گروتھ کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے، اسی طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ جو وٹامن B1 ہوتا ہے اس کا بھی آپ کے باڈی کے اندر کردار ادا ہوتا ہے۔ ایکشن آن کارڈیو ویسکولر سسٹم، CVS کا مطلب ہے کارڈیو ویسکولر سسٹم۔ ویریس کمپوننٹس آف CVS اسپیشلی ہیڈ از ڈیپینڈنٹ اور کاربوہائیڈریٹ فار ویریس فنکشن۔ آپ کا جو ہائٹ ہوتا ہے وہ کاربوہائیڈریٹ پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایز اماؤنٹ آف کاربوہائیڈریٹ فرام کرنل ٹو دیٹ آف تھائامین ان دی باڈی۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کے باڈی کے اندر جتنا تھائامین کا لیول ہوتا ہے وہ رن کرتا ہے اتنے کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ کے باڈی کے اندر جتنا تھائامین کی مقدار بہتر ہوگی اتنی ہی آپ کے باڈی کے اندر کاربوہائیڈریٹ کی مقدار بھی بہتر ہوگی، اور کاربوہائیڈریٹ کا لیول آپ کے باڈی کے اندر نارمل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو ہائٹ ہوتا ہے وہ اسپیشلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کس چیز پر، کاربوہائیڈریٹ پر۔ اچھا ایک اور آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ آپ کا جو برین ہوتا ہے نا وہ بھی اپنے آپ کو فنکشن رکھنے کے لیے، تر و تازہ رکھنے کے لیے گلوکوز کا استعمال کرتا ہے۔ ہم بات تو کر رہے ہیں وٹامن B1 کی، تو ایک مائنڈ میں بات آ گئی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ آپ کا جو برین ہوتا ہے نا تو وہ بھی گلوکوز کا استعمال کرتا ہے اپنی پراپر فنکشننگ کے لیے۔ اگر گلوکوز کا لیول آپ کے باڈی کے اندر کم ہو جائے تو آپ کا برین صحیح طرح سے کام نہیں کرتا۔ جیسے آپ لوگ ابھی آپ لوگ تیاری پراپر طریقے سے نہیں کر رہے، جب آپ لوگ ایگزام آئیں گے تو کیا ہوگا، آپ دن رات ایک کر دیں گے، آپ کا جو برین ہے نارمل لیول سے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے، ایسے ہی ہے نا؟ تو کیا ہوتا ہے اس وقت آپ کا جو برین ہوتا ہے وہ گلوکوز کی مقدار سے زیادہ چاہیے ہوتی ہے ایز کمپیئر ود نارمل کنڈیشن، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ گلوکوز کا لیول نارمل جو روٹین میں ہوتا ہے نا اس کے مقابلے میں زیادہ یوز کر رہے ہیں۔ جیسے آپ لوگ واک کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پسینہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، آپ نارمل سے ہٹ کے جو ہے نا آپ فنکشن کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بیری بیری ہے، وٹامن B1 ڈیفیشنسی کازز جو ڈیزیز کا بیری بیری، یہ امپورٹنٹ ہے MCQ کے لیے، MCQ کے اندر بھی آ سکتا ہے لازمی۔ اور اس کے بعد ایکٹ ایز کو انزائم، آپ اس کو لکھ لیں کہ وٹامن B کین ایکٹ ایز کو انزائم، آپ جیسے اتنا لکھنے تو کافی ہے، نیچے جو ڈیٹیل دی ہے وہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کو انزائم کیا ہوتا ہے، اکرام اس کی وضاحت کریں۔ وٹامن B2 it is a water soluble heat stable vitamin اور its deficiency is characterized by disease ہوتی ہے جس کو ہم لوگ A riboflavinosis کا نام دیتے ہیں۔ A riboflavinosis کی ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس کے اندر ملٹیپل آپ کے سسٹم جو ہے نا انوالو ہوتے ہیں، جیسے آپ کی اسکن ہو سکتی ہے، آپ کا کارڈیو ویسکولر سسٹم ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ایک سسٹم ہو سکتے ہیں۔ اس کے سائنونیم آپ لوگ دیکھ لیں رائبو فلیون اور لیکٹو فلیون، یہ آپ لوگوں کو پتا ہے۔ اصل میں نا پیپر کے اندر ایسے پوچھا جاتا ہے کہ رائبو فلیون جو ہے نا اس کا سیکنڈ نیم ہے، تو یہاں سے پھر اسٹوڈنٹ جو ہے نا آگے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ وٹامن B2 کے فنکشن کون کون سے ہیں، یہ ایک رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے، اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں۔
राइबोफ्लेविन वर्क्स विद अदर बी विटामिन, ये बाकी विटामिन के साथ काम करता है, बी विटामिन के साथ। जैसे बी को बी कम्प्लेक्स का नाम हम लोग इसलिए देते हैं ना, उसके अंदर B1 है, 2 है, B3 है, 6 है, 12 है, इसको हम कम्प्लेक्स का नाम देते हैं। तो कहता है कि विटामिन बी होता है ना, बाकी विटामिन बी के साथ मिलकर काम करता है, और ये प्रमोट करता है हेल्थी ग्रोथ को और टिश्यू रिपेयर को। आपकी जो हेल्थी ग्रोथ होती है उसको तो प्रमोट करता है, दूसरे जो आपके टिश्यू रिपेयर हैं उसका काम भी ये करता है। और उसके बाद ये रिलीज करता है एनर्जी कहाँ से, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट की जब ब्रेक डाउन होती है तो वहाँ से जो है एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद विटामिन B3 है, इसका जो सेकंड नेम है, इसका हम लोग नियासिन का नाम देते हैं। ठीक है, नियासिन आप लोगों को पता होगा कौन सा विटामिन का नाम है। नियासिन इज ए वाटर सॉल्युबल, ये बार बार वही बात हो रही है, थर्मोस्टेबिलिटी हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था। और ये डिजीज है, इट्स डेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेलिग्रा, इसकी डेफिशिएंसी जो डिजीज होती है जिसको हम पेलिग्रा का नाम देते हैं। और इसके सिनोनिम कौन कौन से हैं, निकोटीनिक एसिड, इसका जो दूसरा नाम है निकोटीनिक एसिड है, नियासिन अमाइड है, और प्लिग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर है। जैसे हम लोगों ने B1 का पढ़ा था कि इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, बैरी बैरी होती है। ठीक है, तो उसको हमने B1 को एंटी बैरी बैरी या प्रिवेंटिंग फैक्टर फॉर बैरी बैरी कहा था। इसी वजह से ये वो कहते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी जो डिजीज होती है जिसको हम लोग प्लिग्रा का नाम देते हैं, तो इसके जो सिनोनियम होगा इसको हम लोग प्लिग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर का नाम भी दे सकते हैं। तो MCQ के अंदर ये आ सकता है कि कौन सा विटामिन है जिसको हम लोग पेलिग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर के तौर पर यूज करते हैं, तो उसको आप लोग विटामिन B3 या नियासिन का नाम लिख सकते हैं। केमिस्ट्री आप लोगों ने नहीं करनी इसकी। फंक्शन की बात करें तो पहला जो है आपका कोएंजाइम, आप लोग इसको लिखेंगे विटामिन B3H है जो कोएंजाइम इन वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। और उसके बाद आप इसका लिखेंगे प्रिवेंट्स पेलिग्रा, नियासिन प्रिवेंट्स पेलिग्रा, शुरू में बता रहा है। उसके बाद ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है ये भी डिक्रीज करता है। और अगर आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जितना ज़्यादा होगा उतने चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको हार्ट अटैक ज़्यादा हो। उसके बाद ग्रोथ की बात हो रही है, लाइक अदर विटामिन नियासिन एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बाकी विटामिन की तरह ये ज़रूरी होता है आपके बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। और उसके बाद वेजोडाइलेटर का क्या मतलब है आमिर? वेजोडाइलेटर का मतलब होता है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स होते हैं उनको डायलेट करता है। जब वेजोडाइलेशन होगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर आपका कम होगा, ज़्यादा होगा, ब्लड कम होगा। ठीक। उसके बाद विटामिन B6 है, ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है और हीट स्टेबल है। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, नेचर के अंदर पाया जाता है। इसके आप लोगों को साइनोनिम का पता हो, पैरिडॉक्सिन, पैरिडॉक्सिन अमाइन और पैरिडॉक्सा, ये इसके 3 साइनोनिम है। इसके सोर्सेज आप लोग देख लें, होल ग्रेन है, कैबेज है, लेग्यूम है। लेग्यूम किसे कहते हैं भला? जो फलीदार पौधे होते हैं, फ्रूट्स होते हैं ये। ठीक है। उसके बाद इसके जो फंक्शन है ना आपने ये वाले करने हैं, जैसे ये लेफ्ट साइड पे आपने नहीं करने। विटामिन B6 इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्दी ब्रेन फंक्शन, आपके ब्रेन का जो नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करने के लिए विटामिन B6 का अहम किरदार अदा होता है। और इसके अलावा भी फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए ये स्टिमुलेट करता है आपके बोन मैरो को। और the breakdown of the proteins and the synthesis of antibodies in support of the immune system, और आपके जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, एंटीबॉडीज़ क्या होती है, दरअसल जो है ना प्रोटीन होती हैं जो आपके इम्यून सिस्टम के अंदर अहम किरदार अदा करती है, ताकि आपके बॉडी को बैरूनी जो बैक्टीरिया हैं या वायरसेज हैं या और कोई चीज़ है उसके हमले से बचाया जा सके। फोलिक एसिड हम लोग देख रहे हैं, फोलिक एसिड इज वाटर सॉल्युबल, ये बार बार चीज़ें वही आ रही है, हीट स्टेबल है, एंटी एनीमिक फैक्टर है। हम लोगों ने फिजियोलॉजी के अंदर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया पढ़ा था, आप लोगों को याद है कि नहीं? तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर हमने जो है ना एक पढ़ा था विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है जिसको हम लोग कबीचस एनीमिया का नाम देते हैं।
اور ایک فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی سے انیمیا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اینٹی انیمک فیکٹر ہے، تو یہ آپ کو پتا ہو۔ اس کے بعد اس کے سورسز آپ لوگ دیکھ لیں۔ اچھا وہ کہتا ہے کہ اٹ از وائڈلی ڈسٹریبیوٹیڈ ان نیچر، یہ نیچر کے اندر پایا جاتا ہے، اور اٹ از نیم فار فولک ایسڈ، وہ کہتا ہے کہ اس کو فولک ایسڈ کیوں کہتے ہیں، بیکاز اٹ اکرز اسپیشلی ان فولیج آف پلانٹ۔ فولیج کیا ہوتے ہیں؟ ان کے جو لیوز ہوتے ہیں نا مکمل، ان مکمل لیوز کو ہم لوگ فولیج کا نام دیتے ہیں۔ تو پھر زبیر یہ اس کا زیادہ جو سورس ہوگا اینیمل کا ہوگا یا پلانٹس کا ہوگا؟ پلانٹس کا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ ان کو فولیج کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس وجہ سے اس کو ہم فولاسین کا نام بھی دیتے ہیں۔ فولک ایسڈ کا جو پرانا نام تھا نا، اس کو فولاسین کے نام سے ہم لوگ اس کو جانتے تھے۔ تو فولاسین اور فولک ایسڈ بات ایک ہی ہے، تو اس کو یاد کرنے کا اس نے طریقہ کار بتایا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ کیونکہ جو پلانٹس ہیں ان کے فولیج پارٹس مطلب جو لیوز کے اندر پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو فولک ایسڈ کا نام دیتے ہیں۔ اینیمل سورسز آپ اس سے دیکھ لیں، لیور، کڈنی اور بیف کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے فنکشن ہم لوگ دیکھیں۔ پہلا فنکشن تھوڑا سا کریٹیکل ہے، آپ لوگ اس کو یاد کرنا چاہیں تو کر لیں، ادروائز چھوڑ دیں، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ فنکشن آف فولک ایسڈ از ٹو کیری آؤٹ ریئیکشن، اس کا جو مطلب کہ ریئیکشن کو مینٹین کرنا ہے، انوالونگ ٹرانسفر آف ون کاربن موائٹی، اسی مطلب کاربن ہے، موائٹی کا مطلب ہوتا ہے پورشن، مطلب آپ کے پاس کوئی ایک اسٹرکچر ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ کاربن کو وہ مطلب کہ ٹرانسفر کر رہا ہے ایک مالیکیول سے دوسرے مالیکیول کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ آپ لوگ اس کا فنکشن دیکھیں، اٹ از انوالو ان سنتھیسس آف کولین، یہ جو ہے نا کولین کی تیاری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کولین میرے خیال میں شاید یہ جو ہے نا امائنو ایسڈ ہے۔ اور اس کے بعد اٹ ریگولیٹ دی پروسیس آف ہیمیٹوپائسس۔ ہیمیٹوپائسس کیا ہوتی ہے؟ کل بھی بتایا تھا میں نے، جو بلڈ فارمیشن کا جو عمل ہے طریقہ کار ہے، اس کو ہیمیٹوپائسس کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد فورتھ نمبر پہ اس کا فنکشن ہے مینٹین نارمل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، آپ کے باڈی کی جو نارمل گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہے اس کو مینٹین کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے سگنیفیکینٹ رول ان ہسٹیڈین میٹابولزم، ہسٹیڈین بھی امائنو ایسڈ ہوتا ہے، اس کی میٹابولزم کے اندر اس کا جو ہے تیار ہوتا ہے۔ اس کی ڈیفیشنسی اگر ہو جاتی ہے تو کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ہیمیٹوپائٹک ڈیفیکٹ، کہتا ہے کہ اس کا جو فنکشن ہے، ایک وہ بتا رہا ہے کہ اس کا فنکشن ہے کہ اس نے ہیمیٹوپائسس کا طریقہ کار مکمل کرنا ہے، اس نے خون بنانے کا عمل اس نے قابو رکھنا ہے۔ اگر اس کی ڈیفیشنسی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ خون پہ کیا عمل ہوگا؟ وہ کام رک جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز وہ نیچے بتا رہا ہے کہ ڈیفیشنسی سمپٹم ہیمیٹوپائٹک ڈیفیکٹ، اس میں کیا ہوگا کہ بون میرو ڈپریشن، آپ کے جو خون بنتا ہے وہ کہاں پہ بنتا ہے بھلا بتائیں؟ اس کے بعد پین سائٹوپینیا، پین سائٹوپینیا ایک ٹرم ہوتی ہے جس میں آپ کے باڈی کے اندر ریڈ بلڈ سیلز، وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹلیٹس تینوں کی جو ہے نا کمی ہو جاتی ہے۔ پین سائٹوپینیا کیا ہوتا ہے جس میں دیکھیں نا آپ کا جو بلڈ ہے کہاں سے بن رہا ہے؟ بون میرو سے بن رہا ہے۔ اوپر وہ بتا رہا ہے کہ بون میرو کی ڈپریشن ہو گئی ہے، بون میرو آپ کا کام ہی نہیں کر رہا، تو ریڈ بلڈ سیل وہ بھی بون میرو سے بن رہے ہیں، وائٹ بلڈ سیل وہ بھی بون میرو سے بن رہے ہیں، پلیٹلیٹ وہ کہاں سے بن رہے ہیں؟ وہ بھی تو وہیں سے بنے گے نا۔ تو جب آپ کا بون میرو صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کنڈیشن میں ریڈ بلڈ سیل، وائٹ بلڈ سیل اور جو پلیٹلیٹس ہیں ان کی بھی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، اس کو ہم لوگ پین سائٹوپینیا کا نام دیتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد میگیلو بلاسٹک انیمیا، جیسے میں نے آپ کو فزیالوجی کے اندر بتایا تھا کہ جو وٹامن B12 اور جو فولک ایسڈ کی کمی سے کیا ہو جاتا ہے؟ میگیلو بلاسٹک انیمیا ہو جاتا ہے۔ اس کی پھر آگے فردر 2 ٹائپس ہوتی ہیں، فولک ایسڈ انیمیا ہے اور دوسرا جو ہے پرنیشیس انیمیا، وہ آگے ہم لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ریپروڈکٹیو ڈیفیکٹ، ایزوسپرمیا اینڈ امنوریا۔ ایزوسپرمیا کا مطلب ہوتا ہے کہ سپرم آپ کے باڈی کے اندر جو ٹیسٹی ہے اس کے اندر بن نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں وٹامن B12 ہے، وٹامن B12 موسٹ پوٹینٹ وٹامن ڈیفیشنسی کازز پرنیشیس انیمیا، یہ پیپر کے اندر آ سکتا ہے۔ اس وٹامن کی کمی سے آپ کو جو ہے پرنیشیس انیمیا ہوتا ہے، اس کا آنسر ہوگا وٹامن B12۔ تو اس کے سینونیمز ہیں، کوبالامین ہے، سائنوکوبالامین ہے،
कोबामाइड है, और इसको हम एंटी परनीशियस एनीमिया फैक्टर का नाम भी देते हैं। ठीक है, इसके सोर्सेज आप लोग देख लें। दिस विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार होता है। और B12 फाउंड ओनली इन द फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, ये उनकी फूड के अंदर पाया जाता है। लीवर है, किडनी है, एग फिश है, चीज़ के अंदर पाया जाता है। और उसके बाद इट इज नॉट एक्सेप्टेड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट के अंदर जो है ना ये मौजूद नहीं होता। तो वो कहते हैं कि अगर किसी प्लांट के अंदर मौजूद है, इसकी रीज़न क्या हो सकती है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको तैयार कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हो सकता है कि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने आकर उस प्लांट पर अटैक कर दिया या उसको आके कंटेमिनेट कर दिया। अच्छा, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट मैंने इसको लिख भी दिया है कि ये MCQ इसके अंदर आ सकता है। कहते हैं कि हम लोगों ने जितने भी विटामिन पढ़े हैं ना, उसके अंदर ये वाइट विटामिन है जिसके अंदर जो है ना कोबाल्ट मौजूद होता है, जिसके अंदर कोबाल्ट एक एटम है वो मौजूद होता है। ठीक है, और ये वाटर सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल। इसके फंक्शंस आप लोग देख लें। एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस का इकराम मतलब क्या होता है? एरिथ्रोसाइट का नाम सुना हुआ है, रेड ब्लड सेल। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन, RBC की प्रोडक्शन को कहते हैं। अलॉन्ग विद फोलिक एसिड, विटामिन B12 इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ RBC, ये RBC की प्रोडक्शन के लिए एक अहम इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। WBC की मैचुरेशन, वो भी कहता है कि विटामिन B12 की मौजूदगी में होती है। और इसके अलावा जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसके अंदर भी विटामिन B12 का किरदार होता है। विटामिन B12 एक्टिवेट अमाइनो एसिड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये क्या काम करता है? ये आपके जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसके लिए इसकी अहम इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मैथ्योनिन, ये मैथ्योनिन एक अमाइनो एसिड है। मैथ्योनिन क्या चीज़ है? अमाइनो एसिड है। तो आपके बॉडी के अंदर जो प्रोडक्शन होती है ना इसकी प्रोटीन की, सबसे पहला जो अमाइनो एसिड बनता है वो मैथ्योनिन होता है। सबसे पहला अमाइनो एसिड जो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए स्टार्ट होता है उसको हम मैथ्योनिन का नाम देते हैं। उसके बाद लिपोट्रॉपिक फैक्टर, विटामिन B12 हैज लिपोट्रॉपिक इफेक्ट एंड रेगुलेट ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है फिजियोलॉजी के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा था, विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉल्ड परनीशियस एनीमिया। इसमें क्या होता है कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ परनीशियस एनीमिया इज फेलियर ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। इसकी जो मेन काज होती है आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है विटामिन B12 को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब कर नहीं रहा होता। आपके जो खुराक होती है उसके अंदर विटामिन B12 मौजूद होता है, लेकिन आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो उसको प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता। दिस कैन बी रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, आपके की जो मेदे की दीवारें होती हैं ना, गैस्ट्रिक म्यूकोजल, जो वहाँ पर एक प्रोटीन बनती है उसको हम लोग इंट्रिंसिक फैक्टर का नाम देते हैं। और क्योंकि आपकी जो मेदे की दीवारें होती हैं बिल्कुल फारिग हो चुकी होती हैं, तो जब मेदे की दीवारें सही तरह से काम नहीं करती तो इंट्रिंसिक फैक्टर वहाँ पर नहीं बनता। इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटीन होती है जो विटामिन B12 को आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने में अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आपके बॉडी को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। तो विटामिन B12 की जब डेफिशिएंसी होगी तो कौन सा एनीमिया होगा? परनीशियस एनीमिया होगा। तो जी की डेफिनेशन है पेज 92 है, और इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया, रेड भी कर दिया, आपने जस्ट ये डेफिनेशन करनी है। एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं। ठीक है, सिस्टम आर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज, ये आप लोगों ने यहाँ से डेफिनेशन करनी है। उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये पहले भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ये दोबारा से मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं। इसको आप लोगों ने बुक्स के ऊपर लाभ लिखना। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर RNA, ये mRNA जो जवाब लिखा हुआ है ना, M फॉर मैसेंजर है। ठीक है, मैसेंजर RNA फ्रॉम DNA इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। और उसके बाद ये ट्रांसलेशन है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर RNA इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो मैसेंजर RNA से जो प्रोटीन बन रही है उसको हम लोग ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। न्यूक्लिक एसिड के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था जीन के बारे में, जीन क्या होता है याद है किसी को? जेनेटिक इंजीनियरिंग की 2 डेफिनेशन जहाँ पे लिखी हुई हैं,
آپ لوگ کوئی یہ کر سکتے ہیں. جینیٹک انجینئرنگ از دی پروسیس آف ٹرانسفرنگ اسپیسیفک جین فرام دی کروموسوم آف ون آرگنیزم. ایک آرگنیزم کے اندر جو جینز ہیں، جینز ہمیشہ جو ہے نا کروموسوم میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کروموسوم جو ہوتے ہیں نا ڈی این اے اور پروٹین سے مل کر بنے ہوتے ہیں، ٹھیک. تو یہ والے جو جینز ہوتے ہیں کروموسوم کے اندر موجود ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی آرگنیزم کے اندر اس کے کروموسوم سے جین کو ہٹا لیں اور اس کو وہاں سے ہٹا کے دوسرے جاندار کے اندر اس کے کروموسوم کے اندر وہ والے جین کو ایڈ کر دیں. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں جینیٹک انجینئرنگ، ٹھیک ہے. جینیٹک انجینئرنگ از دی پروسیس آف ٹرانسفرنگ اسپیسیفک جین فرام دی کروموسوم آف ون آرگنیزم اینڈ ٹرانسپلانٹنگ. ٹرانسپلانٹنگ کا مطلب ہوتا ہے منتقل کر دینا ایک جاندار سے دوسرے جاندار کے اندر. انٹو دی کروموسوم آف اندر آرگنیزم، دوسرے آرگنیزم کے اندر. اس کا ہم لوگ جینیٹک انجینئرنگ کا نام دیتے ہیں. اور سمپل اگر آپ لوگ ڈیفینیشن کرنا چاہیں تو آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں. اٹ از دی پروسیس بائی وچ پیس آف ڈی این اے از ٹرانسفر فرام ون آرگنیزم ٹو اندر. ایک جاندار سے آپ ڈی این اے کا پیس لے لیں، اس کو آپ نکال کے دوسرے جاندار کے اندر انٹروڈیوس کروا دیں، ٹرانسپلانٹ کروا دیں. اس کو بھی آپ جینیٹک انجینئرنگ کا نام دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جینیٹک انجینئرنگ کو ہم جینیٹک موڈیفیکیشن کا نام بھی دیتے ہیں اور جینیٹک مینیپولیشن کا نام بھی دیتے ہیں. یہ ڈیفینیشن آپ لوگ کو آنی چاہیے. اس کے بعد ایک جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنیزم. جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنیزم جی ایم او اس کو کہتے ہیں. کوئی ایک نارمل جاندار ہے، کوئی ایک نارمل جاندار ہے، اس کے اندر اگر کوئی فارن ڈی این اے ہم لوگ اس کے اندر انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں. اس کو ہم لوگ مطلب جو بھی جاندار ہے اس کے اندر کوئی نیا یا فارن ڈی این اے اس کے باڈی کے اندر جب آتا ہے تو اس کو ہم لوگ جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنیزم کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی ایک آپ کے پاس نارمل اینیمل ہے، ہیومن بھی ہو سکتا ہے یا جانور بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کے اندر کوئی بھی فارن ڈی این اے اس کے اندر آپ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں تو فارن ڈی این اے جب اس کے باڈی کے اندر انٹروڈیوس ہوگا تو اس جاندار کو ہم لوگ جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنیزم کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد کلوننگ ہے. کلوننگ جیسے آپ لوگ فوٹو کاپی کروانے جاتے ہیں فوٹو شاپ سے تو کیا ہوتا ہے بالکل سیم کاپی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں، اس میں کبھی ایسا آپ لوگوں نے دیکھا ہے وہ سیم ٹائپ کے ہوتے ہیں بالکل، آپ لوگ بالکل ہوتا ہے تو وہ دراصل جو ہے نا کلوننگ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ کلوننگ ہوتی ہے. کلوننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جینیٹیکلی ایڈینٹیکل آرگنیزم، جینیٹیکلی ایڈینٹیکل آرگنیزم. اب آپ دیکھیں جیسے عامر بیٹھا ہوا ہے ادھر، اکرام ہے ادھر، زبیر بیٹھا ہوا ہے، ڈی این اے ساروں کے اندر موجود ہے لیکن ان کے اندر ترتیب الگ ہوگی، اس کے اندر الگ ہے، اس کے اندر الگ ہے. لیکن جو جینیٹیکلی جو کلوننگ جن کے اندر ہوتی ہے ان کے اندر جو مطلب ان کا جینیٹک سسٹم ہوتا ہے بالکل سیم ہوتا ہے. ان کی آنکھیں بھی اسی طرح کی ہیں، کان بھی اسی طرح کے ہیں، ہر چیز اسی طرح کی ہوتی ہے. اس کو ہم لوگ کلوننگ کا نام دیتے ہیں. ریکمبیننٹ ڈی این اے. ریکمبیننٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ دو الفاظ ہیں، ری اور کمبائن. ری اور کمبائن. ریکمبیننٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ دو ڈی این اے کو آپس میں جوڑ دینا. ریکمبیننٹ ڈی این اے جیسے اس نے بتایا نا کہ وٹامن کے وہ کہتا ہے کہ کوایگولیشن ہے، اس نے کے سے مینشن کر دیا ہے. تو ریکمبیننٹ ڈی این اے بھی آپ لوگ ایسے یاد رکھیں کہ ری کمبائن ڈی این اے، دو ڈی این اے کو آپس میں آپ لوگ جو ہے کمبائن کر رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں، اس کو آپ لوگ ریکمبیننٹ ڈی این اے کا. Recombinant DNA is the term which is used to describe the combination of two DNA strands that are constructed artificially. ٹھیک ہے. دو ڈی این اے کے سٹرینڈ کو آپ نے آپس میں جوڑ دینا ہے، اس کو آپ لوگ ریکمبیننٹ ڈی این اے کا نام دیں گے. ایپلیکیشن آف جینیٹک انجینئرنگ ادھر سے آپ لوگ دو چار کر لیں جنہوں نے مینشن کیے ہوئے ہیں. اس سے ہم لوگ انسولین بنا سکتے ہیں، گروتھ ہارمون بنا سکتے ہیں، اینٹی باڈی بنا سکتے ہیں اور جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنیزم ہم لوگ بنا سکتے ہیں. اچھا اور کرافٹ بھی بنا سکتے ہیں. اچھا یہ اس نے بتایا کہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنیزم بنا سکتے ہیں یا آپ جینیٹیکلی ایڈینٹیکل کلوننگ. اچھا کلوننگ کی ایک بار میں دوبارہ سے وضاحت کر دوں کہ کلوننگ میں جانا جینیٹیکلی ایڈینٹیکل آرگنیزم ہوتے ہیں. جیسے
آپ اپنی مرضی کی خوراک تیار کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اپنی مرضی کے جو ہے نا پلانٹس تیار کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ الیکٹرولائٹس کیا ہوتے ہیں؟ الیکٹرولائٹس اس کی بھی جو ہے نا 2 ڈیفینیشن مینشن کی ہوئی ہے، پیج نمبر شگفتہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہے 99۔ الیکٹرولائٹس آر منرلز، یہ منرلز ہوتے ہیں دیٹ کیری این الیکٹرک چارج، ان پر الیکٹرک چارج کون سا ہوتا ہے؟ نیگیٹو ہوتا ہے پازیٹیو ہوتا ہے؟ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے۔ وین دے آر ڈیزالو ان لکوڈ، جب ان کو کسی بھی لکوڈ کے اندر ڈیزالو کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ان پر جو ہے نا نیگیٹو یا پازیٹیو چارج آ جاتا ہے، اس کا ہم الیکٹرولائٹ کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ جو لکوڈ کی جب بات ہو رہی ہے تو کہتا ہے کہ فار ایگزامپل بلڈ کے اندر، کیونکہ ہم بایو کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، لیونگ آرگنیزم سے ریلیٹڈ پڑھ رہے ہیں، تو بلڈ کی بات ہے۔ اور دوسری ڈیفینیشن اس میں یہ بھی ہے، الیکٹرولائٹس آر مالیکیولز دیٹ ریلیز آئنز ان واٹر، یہ پانی کے اندر آئنز کو ریلیز کرتے ہیں، اس کو ہم الیکٹرولائٹ کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ جو آئنز ہیں نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں۔ اب کامن الیکٹرولائٹ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ کلورائڈ ہے، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، فاسفیٹ ہے، سوڈیم ہے، پوٹاشیم ہے۔ اس کے بعد ایسڈ کیا ہوتا ہے؟ ایسڈ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں بار بار ہوتا ہے، ایسڈ کی ڈیفینیشن بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ دس میں بھی ڈیفائنڈ ایز اے سبسٹانس، یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے دیٹ ڈیسوسیٹ انٹو ون اور مور ہائیڈروجن آئن، یہ ایک یا ایک سے زیادہ ہائیڈروجن آئنز میں ٹوٹ جاتی ہے۔ ڈیسوسیٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کام کرتی ہے؟ یہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے دیٹ از ڈیفائنڈ ایز اینی سبسٹانس دیٹ ڈیسوسیٹ ان ون اور مور ہائیڈروجن آئن، یہ ون یا اس سے زیادہ ہائیڈروجن آئن کے اندر ٹوٹ جاتی ہے، اس کو ہم لوگ ایسڈ کا نام دیتے ہیں۔ اور دوسرے الفاظ میں اس کو ہم لوگ پروٹان ڈونر یا ہائیڈروجن آئن ڈونر کا نام بھی دیتے ہیں۔ اب جو بیس ہوگا وہ اس کے اوٹ ہوگا، یہ پروٹان ڈونر ہے تو وہ کیا ہوگا؟ پروٹان ایکسیپٹر ہوگا۔ ایسیڈوسس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر پی ایچ 7 سے نیچے ہوگی تو وہ ایسیڈیٹی ہوگی یا الکلینٹی ہوگی؟ وہ ایسیڈیٹی ہوگی۔ اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر پی ایچ کسی بھی فلوئڈ پر ڈکریز ہو رہی ہے اس کو ہم لوگ ایسیڈوسس کا نام دیتے ہیں۔ دس از دی انکریز ان ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن، ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن زیادہ ہو رہے ہیں اور اس کی پی ایچ جو ہے کم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگ ایسیڈوسس کا نام دیتے ہیں۔ بیس کیا ہوتی ہے؟ دس از اے سبسٹانس وچ کمبائنڈ ود ہائیڈروجن آئن، یہ ہائیڈروجن آئن کے ساتھ ملتی ہے اور ریموو دین فرام سولوشن، سولوشن سے ختم کر دیتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، آپ کے پاس کوئی ایک ایسڈ ہے اور ایسڈ کے اندر ہائیڈروجن آئنز ہیں، تو بیس کیا کام کرے گی؟ یہ ہائیڈروجن آئن کے ساتھ مل جائے گی، تو جب ہائیڈروجن آئن کے ساتھ مل جائے گی تو باقی کیا بچے گا؟ ہائیڈروجن آئن وہاں سے ختم نہیں ہو جائیں گے۔ تو یہی وہ بتا رہا ہے کہ اینڈ ریموو دین فرام اے سولوشن، اور سولوشن سے ہائیڈروجن آئن کو ختم کر دیتی ہے، اور اٹ از آلسو نون ایز پروٹان ایکسیپٹر، اس کو ہم لوگ پروٹان ایکسیپٹر کا نام بھی دیتے ہیں۔ اور الکلوسس کیا ہوگا؟ دس از ڈکریز ان ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن۔ ایسیڈوسس اور الکلوسس یہ آپس میں ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ ایسیڈوسس میں کیا تھا؟ پی ایچ کیا انکریز تھی یا ڈکریز تھی؟ ڈکریز تھی بھائی ایسیڈوسس کے اندر۔ ایسیڈیٹی کیا ہوتی ہے؟ پی ایچ کم ہوتی ہے نا، اور الکلوسس میں کیا ہوگا؟ پی ایچ انکریز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اب پی ایچ بھی پڑھ لیتے ہیں کیا ہوتی ہے۔ پی آپ لوگوں نے ہمیشہ سمال لکھنا ہے اور ایچ آپ لوگوں نے لارج لکھنا ہے۔ دی پی ایچ میں بی ڈیفائنڈ ایز نیگیٹو لاگ آف، یہ او جی میں نے لکھ رہی ہے آف ہے، ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن، یہ نیگیٹو لاگ ہے ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن کا، اور نیچے اس میں ایک ایکویشن میں لکھ دی پی ایچ از اکول ٹو نیگیٹو لاگ ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن، یہ پیپر کے اندر پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔